نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی روح سے نیک بیوی وہ ہے جو مرد کی حاکمیت تسلیم کر کے اس کی اطاعت کرے اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پیٹھ پیچھے اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے۔ اپنی عصمت اور مال کی حفاظت جو امور خانہ میں سب سے اہم ہے، ان کے بجا لانے میں خاوند کے سامنے اور پیچھے کا حال بالکل برابر رکھے۔ یہ نہیں کہ خاوند کے سامنے تو اس کا اہتمام کرے اور اس کی عدم موجودگی میں لاپرواہی برتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اس کی مزید تشریح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو، اور جب تم اس کو کوئی حکم دو تو وہ اطاعت کرے، اور جب تم غائب ہو تو اس کو تو اپنے مال اور نفس کی حفاظت کرے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار اور تابعدار ہو تو اس کے لیے ہوا میں پرندے، دریا میں مچھلیاں، آسمانوں میں فرشتے اور جنگلوں کے درندے استغفار کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے اللہ تعالی سے مغفرت مانگتے ہیں۔ بیوی پر شوہر کے حقوق میں سے پہلا حق نہایت خوشدلی کے ساتھ شوہر کی اطاعت کرنا ہے۔ عورت کو شوہر کی اطاعت یعنی فرما برداری پر سکون اور خوشی محسوس کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ خدا کا حکم ہے، اور جو نیک بندی ہوتی ہے وہ خدا کے حکم کی تعمیل کرتی ہے، اپنے خدا کو خوش کرتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے فالصالحات قانتات، نیک بیوی شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تنبیہ کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دو قسم کے آدمی وہ ہے جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں اٹھتی۔ نمبر ایک اس غلام کی جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ وہ لوٹ کر واپس نہ آئے، اور اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔ دوسرا حق بیوی پر شوہر کا وہ ہے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا۔ عورت کو ان تمام کاموں اور باتوں سے دور رہنا چاہیے جن سے دامن عصمت پر دبا لگنے کا اندیشہ یا تشویش ہو۔ خدا کی ہدایت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے رکھنے کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر شوہر کے دل میں اس طرح کا کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو پھر عورت کی کوئی خدمت اور کوئی اطاعت اور کوئی بھلائی شوہر کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی، اور اس معاملے میں معمولی سی کوتاہی بھی شوہر کے دل میں شیطان کے لیے شبہ ڈالنے میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور پھر شیطان کامیاب ہو جاتا ہے اس بات میں کہ وہ شوہر کے دل میں بیوی کے خلاف وسوسہ ڈال دے۔ لہٰذا انسانی کمزوری کو نگاہ میں رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو یعنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، یعنی روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے گا کہ جس دروازے سے تم چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔